یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ قرآن کا واضح ترجمہ ہے، کوئی 14ویں صدی کے مولوی کی بات نہیں کہ جی ہمیں ترقی کرنی ہے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، اس طرح کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس آیت پر کہے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان کتنے دین سے دور ہیں کہ وہ دوستی کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی رسومات بھی کرتے ہیں، ان کے چرچوں میں بھی جاتے ہیں، انہیں گلے بھی لگاتے ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور دوسری طرف ان سے دوستیاں کی جا رہی ہیں۔ اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، قرآن نے فیصلہ فرمایا، اور جو کوئی تم میں سے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس بے شک وہ بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، عام طور پہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ ان کی دوستی ضروری ہے، حالات نہ جانے کیسے رہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پس تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، ایمان جن کا کمزور ہے یا وہ منافق ہیں، یسارعون فیہم، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مشکل ہم پر آ نہ پڑے، کبھی ہم گردش میں نہ آ جائیں، اس لیے ان کو بھی دوست بنا کے رکھتے ہیں، شاید یہ کام آ جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پس ان قریب اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ فرمائے گا، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر جن لوگوں نے یہودیوں عیسائیوں سے دوستیاں کی وہ اپنے جی میں بڑے شرمندہ ہوں گے۔ اور ایسا اکثر ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اکثر کافروں کی دوستی کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے۔ مغلیہ سلطنت جو ختم ہوئی تو بہادر شاہ ظفر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مسلمان تھے، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انگریزوں نے ان سے دوستی کر لی۔ جب بھی کوئی مسلمان نواب، ریاست کا امیر، وہ ان سے درخواست کرتا کہ انگریز ہمارے علاقے میں گھس گئے، آپ ہماری مدد کریں، تو وہ کہتے کہ ہماری تو انگریزوں سے دوستی ہے، ان سے معاہدہ ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم تو تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے۔ انگریزوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ اس سے تمام ریاستوں کو کمزور کر دیا اور پھر بہادر شاہ ظفر کو بھی گرفتار کر لیا، مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی۔ تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ اور دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ اگر فتح آ جائے یا کوئی اللہ کی طرف سے معاملہ پیش آ جائے، حکم آ جائے، تو پھر یہ منافقین اپنے دل میں شرمندہ ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ منافقین مدینے میں رہتے تھے، مسلمانوں سے دوستی کرتے، یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرتے۔ اب ہوا یہ کہ منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودی اور عیسائی بھی منافقوں کو نہ بچا سکے۔ اس وقت انہیں بڑا افسوس ہوا کہ کاش ہم مسلمانوں سے دوستی رکھتے اور مسلمانوں کی خیر خواہ بن جاتے اور ہم دل سے ایمان لاتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں اور تم سے وعدہ کیا تھا، انہم لمعکم، بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ منافقین کافروں سے خصوصاً یہودیوں سے دوستی کرتے اور کہتے ہم نہیں جانتے کہ حالات کیسے ہوں،
اور ان یہودیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی مشکل آئی تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہودی شکست کھا گئے تو مسلمانوں نے منافقوں سے کہا یہ وہی یہودی ہیں کہ جنہوں نے تم سے پکے وعدے کیے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے تو وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، پس وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ کوئی شخص مسلمان ہے اور اگر کافر ہو جاتا ہے تو اسے ہماری اصطلاح میں مرتد کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے، اور کتنا بڑا نقصان کرتا ہے، اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا ظہور اس آیت کریمہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین اسلام سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالی ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم، اللہ اس قوم سے محبت فرماتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ تو ایسے نیک لوگ اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں تم دین کا کام نہ کرو گے تو اللہ کافروں کو ہدایت دے دے گا، وہ مسلمان ہو کر دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ ایسا کئی مواقع پر ہوا کہ بڑے بڑے ایسے کافر جو اسلام کے دشمن رہے، مثلا تاتاریوں کو دیکھ لیجیے، تو تاتاریوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اس وقت کے مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو بعد میں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور وہی تاتاری قوم اب اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگ گئی۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ نیک لوگ مومنوں کے سامنے نرم ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر وہ سختی کرنے والے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ اور جب کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، تو لوگوں کی اکثریت اسے برا کہتی ہے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے، وہ بس اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ کوئی مذمت کرے، کوئی ملامت کرے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسا فضل عطا فرما۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ منافقین یہودیوں سے دوستی کرتے، مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہیں دوستی یہودیوں سے نہیں کرنی، عیسائیوں، ہندوؤں، کافروں سے دوستیاں نہیں کرنی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست تو صرف اللہ ہے، اور تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے، اور مومنوں میں سے دوستی اس سے کرنی ہے جو نیک ہے۔ صرف مسلمانوں کا یہاں ذکر نہیں، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ تو ہمیشہ
دوست ایسے کو بنائے جو نیک صالح ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسے کو دوست بناؤ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اگر تم خدا کی یاد کر رہے ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو، تو وہ دوست تمہارے ساتھ تعاون کرے، اور تم غافل ہو چکے تو وہ تمہیں یاد دلا دے۔ المرء مع من احب، کل بروز قیامت انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ اگر ہماری محبت صحابہ سے ہوگی، تابعین سے ہوگی، تبع تابعین سے ہوگی، اور نیک لوگوں سے ہماری محبت ہوگی، تو کل بروز قیامت ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ آج لوگ احساس کمتری میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ اگر ان کی اولاد خوبصورت لگتی ہو تو اسے کہتے ہیں تم انگریز لگتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ انگریز ایک قوم ہے، لیکن ذہن میں عیسائی قوم مراد ہوتی ہے۔ ہر انگلش بولنے والا عیسائی تو نہیں ہے، لیکن جب یہ انگریز بولتے ہیں تو ان کے ذہن میں عیسائی مراد ہوتے ہیں۔ تو ہم اتنے احساس کمتری میں کیوں ہیں کہ کوئی خوبصورت لگے تو ہم کہیں تم انگریز لگتے ہو؟ اگر ایسا کوئی خوبصورت ہمارے خاندان میں ہو تو ہم کسی اللہ کے نیک بندے سے اس کو تشبیہ دیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آدمی نیک بندوں سے تشبیہ دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہسپتال میں اپنی بوڑھی والدہ کو لے گئے، تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ ہسپتال کا جو عملہ ہوتا ہے، تو ان کی والدہ کو جب انہوں نے دیکھا تو والدہ کافی ضعیف، کمزور، اور عمر تو 70-75 کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کرم فرمایا تھا کہ نور تھا، بڑی نیک ان کی والدہ۔ تو وہاں کسی عیسائی نرس نے یہ آپس میں کہا کہ یہ تو لیڈی ڈائنا لگتی ہیں۔ تو ہمارے جیسا کوئی نادان ہوتا تو خوش ہو جاتا، وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ ایک کافرہ سے میری ماں کو تشبیہ مت دو، میری ماں کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ اب دیکھیں کیسی سوچ ہے، اللہ کرے یہ سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی کرے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بے شک اللہ والے ہی غالب رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ قرآن کا